ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کے درس کا آغاز سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 23 سے ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے گزشتہ ہفتے کے درس میں آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ چل رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی، انہیں بہت سمجھایا، لیکن قوم نہ مانی. تو کچھ اس کا ذکر پچھلے ہفتے کے درس میں تھا اور کچھ ابھی آئے گا. تو فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، ولقائہ، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کیا. فرمایا اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس اور نا امید ہیں. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات بہت ساری ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کتنی آیات اور نشانیاں ہیں، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ آسمان، زمین، یہ شجر و حجر کا سارا نظام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور پیغمبروں کو معجزے دیے، وہ بھی آیات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے، تو جن لوگوں نے ان کو نہیں مانا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس اور نا امید ہیں، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب علیم ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ باتیں قوم کو سمجھائی نا کہ اللہ کو مانو نہیں تو آخرت میں عذاب ہوگا، تو قوم نے کیا جواب دیا؟ اگلی آیت میں فرمایا فما کان جواب قومہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب نہیں تھا الا ان قالوا، مگر یہ وہ کہنے لگے اقتلوہ، ابراہیم کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا اس کو آگ میں جلا ڈالو. فانجاہ اللہ من النار، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی. تو جب دلائل کی دنیا میں وہ عاجز آ گئے، تو ہمیشہ جب مد مقابل اور مخالف دلائل کی دنیا میں عاجز آ جائے تو پھر وہ قوت اور طاقت کا استعمال کرتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بے شمار دلائل دیے، ان کا جواب تو ان کے پاس نہیں تھا. آخر انہوں نے کہا کہ ایسے کریں کہ ہم سب کے سب مل کر ابراہیم کے خلاف جو ہے وہ متحد ہو جائیں اور ابراہیم کو قتل کر دیں، یا یہ ہے کہ ان کو آگ میں جلا ڈالیں تاکہ یہ جو روز تبلیغ کرتے ہیں اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. چنانچہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے لکڑیاں اکٹھی کی، کئی دن ان کو لگ گئے لکڑیاں اکٹھی کرتے ہوئے. جس کو دیکھو لکڑیاں اٹھا کر لے کر جا رہا ہے. ایک بہت بڑا انہوں نے بھٹا بنایا اور یہ اعلان کر دیا نمرود نے کہ ساری قوم کے لوگ لکڑیاں لائیں اور اس بھٹے کے اندر ڈالیں اور آگ جلا دی تاکہ ابراہیم کو اس کے اندر ڈال دے اور ہماری جان چھوٹ جائے. جی جو نوجوان کو دیکھو، بوڑھوں کو دیکھو، عورتوں کو دیکھو، ان سے پوچھو ابھی کدھر جا رہے ہیں؟ لکڑیاں لے کر بس ابراہیم کو جلانا ہے، اور یہ لکڑیاں لے کر جا رہے ہیں اور بھٹے میں ڈال دیتے. اتنی زیادہ آگ جل گئی کہ اگر اس آگ سے کئی دور کیا ہے اوپر پرندہ اڑ رہا ہوتا تو وہ بھی کیا ہے اس آگ کی جلن کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے وہاں پر آگ کے اندر گر جاتا. جب آگ تیار ہو گئی
اب انہوں نے سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آگ میں ڈالیں، آگ کے تو قریب جو بھی جائے گا تو وہ جل جائے گا۔ تو انہوں نے ایک منجنیق تیار کی، ایک توپ سی تیار کی کہ اس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے آگ میں پھینکا، اور بعد میں وہ منجنیق جو ہے وہ جنگوں کے اندر بھی استعمال ہوتی رہی ہے۔ اب بھی کیا ہے، یعنی جو فوجی ہوتے ہیں یا جو ایسے ان کے پاس اس طرح کے آلات ہوتے ہیں، تو بہرحال سب سے پہلے جو منجنیق تھی یہ نمرود کا ایک انجینئر تھا، اس نے یہ ایجاد کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا، ادھر اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم کو سردی لگے، فرمایا سلامتی والی ہو جا۔ ہاں جی، اور بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں آگ کے اندر ایک باغ بن گیا حضرت ابراہیم، اب آگ کو تھوڑی تو نہیں تھی نا، بہت بڑا بھٹا تھا، اس میں باغ بن گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں ٹہل رہے ہیں، چل قدمی کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے جو والد تھے انہوں نے کہا نعم الرب ربک یا ابراہیم، تیرا رب کتنا اچھا اور پیارا ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لایا۔ رب کی تعریف کی کہ آپ کا رب بہت اچھا ہے، لیکن ایمان نہیں لایا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی۔ تو یہاں تو آیت کریمہ میں مختصراً اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، 17ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ اس کا قصہ اور واقعہ گزرا ہے۔ تو فرمایا فما کان جواب قومہ، ابراہیم کی قوم کا جواب نہیں تھا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہنے لگے اقتلوہ، ابراہیم کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا ابراہیم کو آگ میں جلا ڈالو، فانجاہ اللہ من النار، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لائے۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آدمی ایمان کی زندگی پر قائم رہے تو اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی۔ جی صحابہ کرام ایمان والی زندگی پر قائم تھے تو کیسی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئی؟ جی ایسی نصرت اور مدد آتی تھی کہ آدمی جو ہے وہ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے۔ صحابہ کرام نے ایک علاقہ فتح کیا، ایک علاقے میں پہنچے، وہاں جنگل ہی جنگل تھا، اور ظاہر ہے کہ جنگل میں شیر، چیتے، بھیڑیے، اس طرح کے درندے اور مخلوقات ہیں جو انسانوں کو رہنے نہیں دیتے۔ تو ایک صحابی اس جنگل میں گئے، انہوں نے جا کر صرف یہ اعلان کیا، کہا کہ اے جنگل کے شیروں، درندوں اور چیتوں، سن لو، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اس لیے ہم یہاں پر شہر قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ اس جنگل سے نکل جائیں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے بھی جنگل کے شیر تھے سارے کے سارے کیا ہے اپنے سروں کو نیچے کر کے وہ جنگل چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ جی اطاعت، جب آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ کی عبادت اور بندگی کرے تو اس کا اثر ہے کہ جن و انس انسان کے کیا ہو جاتے ہیں؟ تابع ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی وہ گئے قضاء حاجت کرنے کے لیے، تو قضاء حاجت کے لیے جب بیٹھے تو قریب ایک کیا ہے چوہے کا بل اور سوراخ تھا، تو وہاں سے نا اندر سے ایک اشرفی لے کر آ گیا، ایک اشرفی لے کر آیا اور اس صحابی کے سامنے رکھ دی۔ پھر دوبارہ گیا، دوبارہ کیا ہے اشرفی لے کر آیا، ان کے سامنے رکھ دی۔ تیسری دفعہ گیا، پھر تیسری اشرفی لے آیا۔ 10 دفعہ گیا، 10 اشرفیاں لا کر ان کے سامنے رکھ دی، اور 11ویں دفعہ گیا وہ تھیلی بھی لا کر سامنے رکھ دی کہ بس اب اشرفیاں خالی ہو گئی ہیں، یہ لے جائیں۔ ہیں جی، تو جب ایمان اور تقوی کی زندگی تھی تو رزق ہمیں کہاں سے مل رہا تھا؟ بلوں سے مل رہا تھا، سوراخوں سے مل رہا تھا۔ اب ایمان اور تقوی کی زندگی گئی، سارا رزق بلوں میں جا رہا ہے۔ ہیں جی، یہ بجلی کا بل ہے، یہ گیس کا بل ہے، یہ ٹیلی فون کا بل ہے، یہ پتہ نہیں نیٹ کا بل ہے، فلاں کا بل ہے، ان بلوں نے ہمارے بل نکال کر رکھ دی ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیو، ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کریں تو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہی ہوگی۔ فرمایا وقال انما اتخذتم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے آگ سے نجات دی تو پھر آپ نے قوم کو سمجھایا۔ فرمایا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، بے شک تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا بنا لیے ہیں اوثانا، بت، تم نے بتوں کو معبود بنا لیا ہے۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، آپس کی دوستی کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں
کہ آپس کی دوستی کی وجہ سے تم شرک میں اور بت پرستی میں لگ گئے۔ دیکھیں یہ شرک اور بت پرستی میں جو وہ لگے تو آپس کے جو ان کے دوست تھے، جو ان کی قرابت رشتہ داریاں تھیں، محبت تھی، اس کی بنا پر وہ سارے کے سارے کیا ہے، بت پرستی میں لگ گئے۔ دیکھا کہ میرا جو دوست ہے یہ بتوں کی عبادت کرتا ہے تو اس نے بھی بت کی عبادت شروع کر دی۔ اگلے دوست نے دیکھا کہ یہ سورج چاند ستاروں کی پرستش کرتا ہے، اس نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو یہ دوستی ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کو یا تو سیدھے راستے پہ لگا دیتی ہے یا غلط راستے پہ لگا دیتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی کسی کے ساتھ دوستی کرنا چاہے تو پہلے دیکھے اور غور کرے کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرے گا تو اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ دوستی کرے گا تو اس کے نتائج بھی برے ہوں گے۔ اس لیے فارسی میں کہتے ہیں کہ جو برا دوست ہوتا ہے یہ برے سانپ سے اور زہر سے بھی کیا ہوتا ہے، بدتر ہوتا ہے۔ یعنی برا دوست برے سانپ سے بھی، زہریلے سانپ سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تو دوستی میں ہمیشہ آدمی کو خیال کرنا چاہیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ آدمی کی دوستی ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جی بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف نیک لوگوں کی صحبت سے آدمی ان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور باقی صرف جو اپنی عبادت ہے نا، یہ عبادت یا اپنی عبادت پر جو ہے نا وہ غرور اور گھمنڈ یہ ہمیں پار نہیں کر سکتا جب تک اللہ والوں کے قدموں میں نہیں بیٹھیں۔ اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھیں تو ان کی ایسی برکات ہوتی ہیں کہ آدمی کو اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ صرف میں آپ کو جو ہے وہ عبرت کے طور پر یہ ایک دو باتیں سناتا ہوں کہ ہمارے حضرت سے لاہور میں فوت ہو گئے حضرت صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی، میرے شیخ اور پیر بھی تھے، لیکن ان کی ایسی شیخ اور پیر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کی زندگی کی اصلاح ہو جائے۔ تو ان کے پاس جب میں جاتا تھا نا، وہاں ایسی برکت ہوتی تھی کہ کبھی تہجد کی نماز جو ہے وہ نہیں رہتی تھی، گرمیوں کے اندر بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، اور برکت اتنی تھی کہ تہجد کی نماز کے لیے جب میں اٹھتا تو 8-9 بجے ناشتہ کرنے کے لیے ہوٹل پہ جاتا۔ وہاں کو ناشتے کا انتظام نہیں تھا خانقاہ پہ، جیسے پیروں کی خانقاہوں میں ہوتا ہے کہ ادھر آؤ اور سارا کچھ کھاؤ۔ ان کا اصول یہ تھا کہ اپنا خرچہ کرو، باہر ہوٹل سے کھانا کھاؤ۔ اس لیے وہاں پر مرید بھی کم ہی رہتے تھے ان کے، جو آتا تھا 2-4 دنوں کے بعد نکل جاتا کہ بھائی ادھر کون اتنا خرچہ کرے۔ تو تہجد کے وقت سے لے کر 8-9 بجے جب میں ناشتے کے لیے جاتا تو 14 سے 15 پارے قرآن مجید کے روزانہ میں تلاوت کر لیتا جی۔ اور اب یہاں پر ہم سے آدھا پارہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، محفل میں بیٹھے، ان کی ایسی برکات ہوتی ہیں، ان کی دعائیں ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی کے وقت میں برکت ہو جاتی ہے، ورنہ یہ تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے بڑی کوشش کی کہ بھائی بندہ صبح 4 بجے اٹھ جائے، 4 سے لے کر 9 بجے تک 14-15 پارے پڑھ لے، ممکن ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی، جن کی کتاب آپ فضائل اعمال روزانہ پڑھتے ہیں، تو ان کے بارے میں لکھا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ الحمدللہ ایک قرآن مجید ختم کرتا ہوں، روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتا ہوں۔ اور ان کے حالات میں لکھا ہے کہ میں اپنی بہوؤں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنے گھر کی خواتین کو دیکھتا ہوں تو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو جھاڑو دیتے ہوئے، سالن بناتے ہوئے، گھر کے کاج کرتے ہوئے دن میں 15-15 20-20 پارے تلاوت کر لیتی ہیں۔ اور ان کو فرمایا کہ ہمارے خاندان میں ہماری ایک خاتون کے متعلق انہوں نے لکھا کہ ان کا یہ اصول تھا کہ اپنے بچے کو اس وقت تک ناشتہ نہیں دیتی تھی جب تک وہ ایک قرآن مجید مکمل نہ کر لیتا۔ چنانچہ وہ صبح اٹھتے تہجد کے ٹائم پر بچے کو اٹھا دیتی، کہتی بیٹا قرآن مجید پڑھو، اور جب قرآن مجید مکمل ہو جائے گا نا، آپ کا وہ حافظ تھے، قرآن مجید مکمل ہو جائے گا، ناشتہ ملے گا۔ تو 7-8 گھنٹوں میں اگر کسی کا قرآن پختہ ہو اور اچھا حافظ ہو تو 7-8 گھنٹوں میں آدمی قرآن مجید پڑھ لیتا ہے۔ وہ صبح 3-2:30-3 بجے اٹھتے، 9-10 بجے تک قرآن ختم کر لیتے، اس کے بعد ناشتہ کرتے، تو برکتیں آتی تھی گھر میں۔ آج ہم صبح اٹھتے ہیں جی، صبح اٹھ کر اکثر تو ہم میں سے ایسے ہیں جو کیا ہے صبح کے ٹائم میں بھی نماز کا ٹائم ہے وہ سو ہی رہے ہیں، اور جو نماز کے لیے آ جاتے ہیں وہ بھی نماز کے بعد جلدی جلدی نماز پڑھی پھر جا کر کیا ہے سو گئے۔ حالانکہ بھائی یہ صبح کا وقت حضور نے فرمایا میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دی گئی ہے، اس لیے صبح کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس کو نیک اعمال کے ساتھ ہے مزین کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ تم نے آپس کی دوستی کی وجہ سے شرک کے راستے پر چل گئے، تو دوستی اچھے لوگوں سے اختیار کرنی چاہیے۔
فرمایا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض بعض کا انکار کریں گے، ویلعن بعضکم بعضا، اور بعض بعض پر لعنت کریں گے۔ تو دنیا میں تو دوستی کی وجہ سے شرک کیا، کفر کیا، گناہوں کی زندگی اپنائی، لیکن جب قیامت کے دن جائیں گے نا، ایک دوست جائے گا دوسرے کو دیکھے گا، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ بلکہ سورہ اعراف میں آتا ہے کلما دخلت امت، جب کافروں کی ایک جماعت جہنم میں جائے گی نا، اس سے پہلے دوسری جماعت کو دیکھے گی جو ان کے دوست یار وغیرہ ہوں گے، لعنت اختہا، تو ان پر لعنت کریں گے کہ یہ بے ایمان حرامی، اور ادھر کیا ہے سارے جمع، ان کی وجہ سے ہم کیا ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب سارے کے سارے وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراہم لیولاہم، جو بعد میں جہنم میں جائیں گے نا، وہ پہلے والوں سے کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، یا اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لکل ضعف، ہر ایک کو دگنا عذاب ملے گا، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال بری دوستی سے بچنا چاہیے۔ فرمایا ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ فآمن لہ لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلے تصدیق حضرت لوط نے کی، جو ان کے بھتیجے تھے۔ تو سب سے پہلے وہ حضرت ابراہیم پر ایمان لائے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ آگ ابراہیم پر اثر نہیں کر رہی، تو وہ نوجوان تھے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے تو سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے، اور پھر ان پر ان کی ایمان لانے والی ایک ان کی بیوی تھی حضرت سارہ۔ یہ تین فرد تھے، حضرت ابراہیم، ان کی بیوی حضرت سارہ، اور حضرت لوط جو آپ کے بھتیجے تھے۔ یہ تینوں حضرات عراق کے علاقے سے پھر ہجرت کر کے شام کی طرف چل پڑے، کیونکہ اب عراق میں تو سارے کیا ہے بت پرست تھے اور مشرک تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اطمینان سے ممکن نہیں، تو پھر وہاں سے ہجرت کر کے شام کی طرف چل پڑے۔ فرمایا وقال، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، انہ هو العزیز، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، ووہبنا لہ اسحاق، ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق بیٹا عطا کیا، ویعقوب، اور یعقوب پوتا عطا کیا، وجعلنا فی ذریتہ النبوہ، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو رکھ دیا، کتاب کو رکھ دیا، تو ہم نے ان کی اولاد میں نبی بنائے۔ تو دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور حضرت یعقوب کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی کیا ہیں؟ نبی اور پیغمبر ہیں۔ تو این خانہ ہمہ آفتاب است، یہ گھرانہ سارے کا سارا کیا ہے؟ آفتاب اور سورج ہے، کہ پردادا نبی، دادا نبی، باپ نبی، بیٹا نبی، ہیں جی، تو سارا خاندان ہی نبیوں کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وجعلنا فی ذریتہ النبوہ، ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو رکھ دیا اور کتاب کو، وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے ان کو ان کا اجر اور ثواب دنیا کے اندر بھی دیا، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت کے اندر وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ مقبولیت عطا کی کہ جتنے بھی فرقے ہیں، مذاہب ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں۔ یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، نصرانی اور عیسائی بھی مانتے ہیں، اور مسلمان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے ہیں۔ جی، مسلمانوں کے ہاں تو ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن یہودیوں، عیسائیوں کے ہاں، ان کے ہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ سبھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو دنیا کے اندر ان کے اعمال کا کچھ بدلہ دے دیا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی نیک اعمال کرے تو اس کی پوری جزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی نیک اعمال کا کچھ نہ کچھ بدلہ مل جاتا ہے۔ کسی کو نیک نامی مل جاتی ہے، کسی کو عزت مل جاتی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کیا ہے مال و دولت عطا کر دیتے ہیں، کسی کو اولاد نیک عطا کر دیتے ہیں، کسی کو بیوی نیک عطا کر دیتے ہیں۔ تو اگر دنیا کے اندر بھی آدمی نیک اعمال کرے
تو کچھ نہ کچھ اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی مل جاتا ہے، باقی پورا بدلہ وہ آخرت میں ملے گا، اور آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق